فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ پورے دین کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہمیں دے دیں اسے ہم لے لیں، اور جس چیز سے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام ہمیں منع فرما دیں ہم رک جائیں. یہی دین ہے. اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اگر تم اس چیز کو نہیں لوگے جو میرے پیارے حبیب نے تمہیں دی، اور اس چیز سے نہیں رکو گے جس چیز سے میرے پیارے حبیب نے تمہیں منع کیا، تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو.
ان اللہ شدید العقاب، تمہارے اللہ کی پکڑ، تمہارے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دیں اور ہم نے ان کو سینے سے لگایا، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ان سے منع کیا اور ہم ان سے رک گئے۔ یقین جانیے گا اس چیز کو سوچ کر بھی ہماری نظریں جھک جاتی ہیں شرم سے کہ ہم کہنے کو تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، مگر ہماری زندگی میں ایک بھی رمق اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نظر نہیں آتی۔ آج ہماری زندگی اس جھلک سے خالی نظر آتی ہے جو ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام ہمیں زندگی دے کر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کامیابی کا یہی گر تھا کہ جس کی وجہ سے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں ان کے سامنے ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج ہمارے پاس سے یہی جوہر چھوٹ گیا کہ لوگ ساری دنیا کے کافر ہم پر چڑھ دوڑے، اور مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود، مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود، زیادہ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں اور ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے آج اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرمایا اپنی مجلس میں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 5 ایسی باتیں بتاتا ہوں، کون ہے جو ان کو یاد بھی رکھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور دوسروں سے بھی اس پر عمل کروائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی مجلس میں اپنے رفقا کے پاس اپنے وہ چاند اپنے ستاروں سے کہہ رہا ہے، وہ چاند اپنے ستاروں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی 5 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ باتیں تم یاد بھی کر لو اور انہیں لوگوں تک پہنچا بھی دو اور لوگوں سے اس پر عمل بھی کرواؤ، تو کون ہے جو اس کام کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہل کر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں، آنا یا رسول اللہ میں ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی 5 باتیں ہیں، میں آپ کے حکم کو سنوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور میں لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کہ جنہوں نے یہ پیغام نہ صرف سنا بلکہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کیا اور اس پیغام کو امت تک پہنچایا، اور آج میں اور آپ بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے۔ یہ انہی کے سننے کا اور ان کے آگے پہنچانے کا نتیجہ تھا کہ وہ پیغام آج میرے اور آپ تک بھی پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو سنوں گا، اس کو یاد کروں گا اور اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا، وہ پہلی بات یہ تھی، فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ عبادت گزار بننا، نمازیں پڑھنا الگ عمل ہے، روزے رکھنا الگ عمل ہے، حج کرنا الگ عمل ہے، زکوٰۃ دینا الگ عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا الگ عمل ہے، لیکن اتق المحارم، حرام کردہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور جس آدمی نے اپنی زندگی سے حرام کو نکال دیا، آج ہماری مثال ایسے ہی ہے، اس مثال کو بڑے آسان انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ گرمی، شدید گرمی ہو، ہم نے اپنے گھر کے اندر، کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگا رکھا اور اس کے ساتھ ہم کھڑکیاں بھی کھول دیں، ادھر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے اور ساتھ میں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کیا وہ اے سی کام کرے گا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی کولنگ ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ کھڑکیوں کے راستے سے باہر نکل رہی ہے۔ آج ہم نیکی، نماز کا ایئر کنڈیشن اپنی زندگی میں لگاتے ہیں، روزے کا ایئر کنڈیشن اپنی زندگی میں لگاتے ہیں،
حج کا ایئر کنڈیشن اپنی زندگی میں لگاتے ہیں، صدقے کا، خیرات کا ایئر کنڈیشن اپنی زندگی میں لگاتے ہیں، نیک اعمال کر کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ایئر کنڈیشن اپنی زندگی میں لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم گناہوں کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان غلط سن رہے ہیں، ہماری زبان غلط بول رہی ہے، ہمارا دماغ غلط سوچ رہا ہے، یہ ساری کھڑکیاں کھلی پڑی ہیں، ادھر سے وہ ساری کی ساری کولنگ آ رہی ہے اور ان کھڑکیوں کے ذریعے سے وہ باہر بھی کر رہی ہے۔ یہ ہماری بربادی کا آج سبب ہے۔ اس کھڑکی کو بند کرنا ہے ہم نے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اتنا خوبصورت موتی امت کی گود میں ڈال دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امت تک پہنچا دیا، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑی صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، بڑے اچھے اچھے اعمال کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے، اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں، زبان سے جب بولتی ہے بڑا تلخ بولتی ہے، اس کا بولنا اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اور اس کے اس نیکی کے ساتھ ساتھ یہ برائی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں تو صرف فرائض ہی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام نہیں کرتی، بہت زیادہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کے معاملات کے اندر آگے نہیں بڑھتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ جب بات کرتی ہے تو میٹھے بول سے بات کرتی ہے، اس کی پڑوسنے اس سے تنگ نہیں ہے، وہ کسی سے تلخ جملوں سے تبادلہ نہیں کرتی، بلکہ بڑے احسن انداز سے گفتگو کرتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، ان دونوں عورتوں میں سے افضل عورت کون سی ہے؟ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی، جس نے روزے زیادہ رکھے، جس نے حج کیا، جس نے زکوٰۃ دی، جس نے صدقہ خیرات کیا، جس نے بہت زیادہ جناب لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے، یا وہ عورت جو صرف فرائض پورے کر رہی ہے اور معمولی صدقہ خیرات کر رہی ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں اس کو بہت اچھے سے رکھے ہوئے؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو میں قربان جاؤں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، میں قربان جاؤں اس عظیم شخصیت پر کہ جنہوں نے امت کو ایک راستہ بتا دیا، ایک منشور دے دیا، ایک ہدایت کا دستور دے دیا۔ فرمایا کہ ان میں جو عورت پہلے نمبر والی ہے، جو نمازیں تو زیادہ پڑھتی ہے لیکن اپنی پڑوسنوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے، فرمایا کہ وہ عورت بہتر نہیں ہے، دوسری عورت زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلی عورت جہنمی ہے، پہلی عورت جہنمی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ جہنمی کے الفاظ ہیں کہ وہ پہلی عورت جہنمی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں نا کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے کیسے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے، بڑی اچھی محفل جمی ہوئی ہے، ایک دوست بیچ میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، مجھے بتائیے گا ذرا کیا اس کے بارے میں گفت و شنید شروع ہو نہیں جاتی وہاں پہ؟ کیا وہ ہماری محفل غیبت سے خالی رہتی ہے؟ ہم اس محفل کے اندر اسی کی جڑیں ایسی کاٹنا شروع کرتے ہیں کہ ہم غیبت کے ساتھ اپنی زبان کو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام امت کو بتا کر گئے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے بھائی کا، اور وہ بھی مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹ کر کوئی کھا رہا، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، لیکن اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو کیوں ناپسند نہیں کرتے؟ اپنے بھائیوں کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں سے حسد کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات میں خرابی پیدا کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ ان بعض الظن اسم،
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بعض گمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو گمانوں سے بھی بچایا کرو. میرے خیال میں اس نے ایسے کیا ہوگا, میرے خیال میں اسی کی یہ حرکت ہوگی, میرے خیال میں یہ ساری اسی کا کیا دھرتا ہے, یہ اسی نے کیا ہے. اپنے ذہن میں ایک آدمی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا اور اسی کے بارے میں ساری عمارت کھڑی کر دینا, میرے بھائیو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچو, اپنے بھائی کے بارے میں اچھا بولو, اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال رکھو, اس کے بارے میں غلط سوچو بھی مت. اپنی ذات سے ہی اس کے اوپر تم ایسی الزامات کی بچھاڑ کر دو. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لینا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک اپنی زبان کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے, اس زبان کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ تمہاری زبان غلط بولے گی نہیں, تمہاری زبان غلط بولے گی نہیں, غلط کھائے گی نہیں, تمہاری زبان جو ہے اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا. اور دوسرا, تمہارے شرمگاہ کی تم ضمانت دے دو کہ تمہاری شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں ہوگا, حرام کاری سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے. فرمایا یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. اس سے بڑی ضمانت ہمیں کون سی چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے بڑی ضمانت ہمیں کس کی چاہیے میرے بھائیو؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو میرے بھائیو, جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. پہلا قدم اپنی خواہشات پر اور دوسرا قدم سیدھا جنت کے اندر. آج ہم اپنی زبان کا استعمال غلط کر رہے ہیں, آج ہماری زبان غلط بول رہی ہے, آج ہماری زبان سے غلط نکل رہا ہے, اور ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں. اور ہماری آنکھوں کا غلط دیکھنا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے علم میں نہیں؟ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے یہ امانت دی ہے, یہ آنکھیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. کبھی پوچھ کے دیکھیں ان سے جن کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں, کبھی پوچھ کے دیکھیں ان سے جن کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں, کبھی پوچھ کے دیکھیں ان سے جن کے پاس یہ کانوں کی سماعت نہیں ہے. کتنی قیمتی نعمت ہے یہ. اللہ کہہ رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, تمہارا رب تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. خیانت کس میں ہوتی؟ جو کسی بندے نے کسی کو امانت دی ہو, وہ اس امانت میں ڈنڈی مارے, اسے خیانت کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, تمہارا اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. گویا تم غلط دیکھتے ہو, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم میری دی ہوئی امانت کا غلط استعمال کر رہے ہو. آج میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے کتنا اپنے اللہ کی دی ہوئی امانت کا پاس رکھا. میرے بھائیو, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. بہت زیادہ نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے, بہت زیادہ روزے اللہ کو نہیں چاہیے, بہت زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں چاہیے. میرے بھائیو, اللہ کے پیارے حبیب ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں تقوی والی زندگی گزار لو, تقوی والی زندگی, گناہوں سے بچاتے ہوئے, گناہوں سے بچاتے ہوئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ ابی تقوی کیا ہوتا ہے, تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین, آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہو, جیسے دیہاتوں میں راستوں میں ہوتا ہے, تو کیا کہیں ایسے راستے سے گزر ہوا؟ فرمایا ہاں ہوا, کئی بار ہوا. کہا امیر المومنین, جب آپ ایسے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے کا انداز کیا ہوتا ہے, کس انداز سے گزرتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ میں جب اس راستے سے گزرتا ہوں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں, اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر کے گزرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑوں کے اندر کوئی کانٹا الجھے اور میرے کپڑوں کو تار تار کر کے رکھ دے, میں اس طرح سے گزرتا ہوں. فرمایا حضرت یہی تقویٰ ہے, زندگی گزارنا اور زندگی گزارتے ہوئے ہر قدم پہ یہ سوچنا کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی والا قدم نہ اٹھا لوں, کہیں میری زبان غلط نہ بول دے, کہیں میری آنکھ غلط نہ دیکھ لے, کہیں میرے کان غلط نہ سن لے, اور کہیں میرے پیٹ کے اندر لقمہ حرام نہ چلا جائے. میرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا گیا, میری 40 دن کی عبادت کو ضائع اور بیکار کر کے رکھ دے گا. اور میرے بھائیوں, جب تک ہماری زندگی کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہم عبادت گزار نہیں بن سکتے. نمازیں زیادہ پڑھنے کا نام عبادت گزاری نہیں ہے. اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے مختصر ترین راستہ ہے, جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے,
وہ یہی ہے کہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ اپنے تقوی کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی تقوی سے بھرپور ہو، ہمارے اعمال تقوی سے بھرپور ہوں، ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کہ قرب کا ذریعہ بنے اور ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ بنے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز آ گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے گی۔ امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچا لو، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچا لو، اپنی زبان کو غلط کھانے سے غلط بولنے سے بچا لو، اور اپنے ہونٹوں کو سیلو اور اپنے کانوں کو محفوظ کر لو غلط سننے سے، غیبت سے بچ جاؤ، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچا لو، اور اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچا لو۔ فرمایا کہ یہ چیزیں تم کر لو، اگر اللہ کا نور تمہیں اپنی زندگی میں نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ فرمایا اگر اللہ کا نور تمہیں اپنی زندگی میں نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کے کان غلط چیز کو سننے سے محفوظ ہو جائیں، کہ وہ میوزک نہیں سن رہا، وہ اپنے کانوں کو گانے بجانے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، اپنی آنکھ سے غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا، یہ آنکھیں تو میرے اللہ کی میرے پاس امانت ہیں، کب میرے پاس سے یہ امانت واپس لے لے یہ مجھے نہیں پتا، اور میری زبان غلط بولے نہیں، میری زبان غلط کھائے نہیں، میری زبان جو ہے اس کا استعمال غلط نہ ہو۔ کان، آنکھ اور زبان، یہ تین چیزوں کو محفوظ کر لے ایک آدمی، تین چیزوں کو محفوظ فرما لے، فرمایا زندگی کے اندر اللہ کا نور اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کرے گا، اس کی زندگی کے اندر انوارات آنے شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں جو کامیابی کا گر بتایا وہ یہی ہے کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لو۔ فرمایا تکن عبد الناس۔